أنا عبدك الجاني إلهي ألا قوي إيماني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، اور ہمارے اس پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم ماہ مبارک رمضان کی ہر دن کی دعا ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں کوئی ایک داستان آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لہذا پروگرام کے پہلے حصے میں تمام ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ وہ آج 30ویں دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میرے اس ماہ کے روزوں کو پسندیدہ اور قبول کیے ہوئے قرار دے، اس صورت میں جس کو تو اور تیرا رسول پسند فرماتا ہے کہ اس کے فروع اور اس کے اصول سے پختہ تعلق رکھتے ہوں۔ تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی پاکیزہ آل علیہم السلام کا، اور تمام حمد خدا کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ اور دعا کے بعد اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، کہ جہاں کوئی داستان، کوئی نصیحت، کوئی بات، کوئی عبرت آمیز داستان آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جاتی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں آج ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں، ہماری پروگرام کا عنوان ہے جناب لقمان علیہ السلام۔ جناب لقمان علیہ السلام یہ پیغمبر یا نبی نہیں ہے، یہ ایک صالح اور حکماء میں سے ہیں، اور قرآن مجید نے ان کو اسی طریقے سے انٹروڈیوس کرایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، جس میں ارشاد الہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت یعنی حکیم بنایا۔ حکمت مینس وزڈم، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ جناب لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور ان کے نام کا قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ لقمان، سورہ لقمان بھی موجود ہے۔ سورہ مبارکہ ان کے نام پر قرآن مجید میں محفوظ ہو جانا خود ان کی عظمت اور ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کتاب جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کتاب میں جناب لقمان کا ذکر اور ان کا نام آ جانا خود ان کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام کی نصیحت بے پناہ ہے، اور انہوں نے بہت اچھی حکیمانہ انداز میں گفتگو کی ہے، اور اپنے سامنے والوں کو، مخاطب کو خطاب کر کے پوری دنیا میں اپنی نصیحتوں کو عام کیا ہے۔ مثلا جناب لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت یہ ہے کہ یا بنیا ان الدنیا بحر عمیق، اے میرے بیٹے، یہ دنیا ایک بہت گہرا سمندر ہے، اور اس میں بہت سے افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا کو حاصل کیا تھا نہ وہ حاصل کرنے والے رہ گئے،
اور نہ وہ چیز باقی رہی کہ جس کو حاصل کیا تھا۔ لہذا اس دنیا سے زیادہ وابستگی اور دل لگی نہ کرنا، کیونکہ یہ دنیا باقی رہنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ لہذا جنہوں نے اس دنیا میں حکومت کو حاصل کیا تھا، نہ اب وہ حاکم رہ گئے، نہ ان کی حکومت رہ گئی، نہ تخت و تاج باقی رہا، نہ جاہ و حشم، کچھ باقی ہی نہیں رہا۔ لہذا یہ دنیا ایک سمندر کی طرح ہے، اس میں بہت سے لوگ غرق ہو گئے۔ لہذا اپنے آپ کو غرق ہونے سے بچانا، یہ جناب لقمان علیہ السلام کی بہترین نصیحت ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارک میں اس طریقے سے وارد ہوا ہے کہ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، یا بنیا انی خدمت کثیر الانبیاء والمرسلین، میں نے بہت سے نبیوں کی خدمت کی ہے، میں بہت سے نبیوں کے اور رسولوں کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ جناب لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ نبیوں کی اور رسولوں کی خدمت کی ہے، یعنی ایک لانگ ٹائم تک میں نے یہ کام انجام دیا ہے، اس کام کو کنٹینیو رکھا ہے۔ وَأَخَذْتُ مِنْ كَلَامِهِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، اور بہت زیادہ نبیوں کی خدمت کرنے کے بعد میں نے ان کی باتوں سے 4 کلمے، 4 باتیں، 4 سینٹنسز کو لیا ہے، اخذ کیا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو فالو کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر بہت زیادہ نبیوں کے ساتھ رہا ہوں، یعنی سینکڑوں سے بھی زیادہ نبی کی زندگیوں کا تجربہ اور ایکسپیرینس میرے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نبیوں کے پاس میں رہا ہوں، ہر نبی سے ایک ایک بات لیتا رہا اور میرے پاس باتوں کا خزانہ ہو گیا اور بہت زیادہ باتیں ہو گئی۔ بلکہ نبیوں کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ نبی اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے جو پہلے آنے والا نبی چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو نبیوں کی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا، جو پیغام جناب آدم لے کر آئے تھے، اسی پیغام کو آگے جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب اسماعیل، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، ان سب پیغمبروں نے اسی پیغام اول کو آگے بڑھایا۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر جناب لقمان نے بہت زیادہ نبیوں کی خدمت کی ہے، یعنی سینکڑوں نبی کی خدمت جناب لقمان نے کی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی زیادہ خدمت اور اتنے نبیوں کی خدمت کرنے کے بعد آپ نے صرف 4 ہی باتیں ان سے سیکھی ہیں۔ باتیں بہت سی سیکھی ہیں، اور ہر نبی کی خدمت سے جناب لقمان فیضیاب ہوئے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان تمام باتوں میں جو سب سے اچھی باتیں ہیں وہ 4 باتیں ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ وہ 4 باتیں یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ جس وقت نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نماز کی حالت میں دل ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے، خیالات پراکندہ نہ ہونے پائے، بات میں دل میں کوئی اس طرح کی بات پیوست نہ ہونے پائے کہ جو ہمارا دھیان، ہماری اٹینشن ادھر ادھر ڈائیور کرتی رہے۔ تو لہذا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو دل میں اس طرح کے ڈاؤٹس نہ آئیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے گلے کو حرام سے محفوظ رکھو۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے گلے کو حرام سے محفوظ رکھو، یہ دوسری بات ہے۔ یہ اتنی عظیم بات ہے کہ جس پر ہر کسی کو دھیان دینا چاہیے، بہت ہی بڑی نصیحت ہے اور اس پر بہت ہی زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے
کہ جب کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی نگاہ کی حفاظت کرو۔ بہت عظیم نصیحت ہے۔ جب کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو۔ اور جب لوگوں کے درمیان جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ 4 باتیں وہ ہیں کہ جو جناب لقمان نے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے۔ اور یہ نچوڑ ایسا نچوڑ نہیں ہے کہ جو صرف میرا ہی تجربہ ہو یا جناب لقمان علیہ السلام ہی کا تجربہ ہو۔ اس نچوڑ کو بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے بہت سے نبیوں کی خدمت کی ہے، اور ان کے کلام میں سے میں نے 4 باتیں وہ حاصل کی ہیں کہ جو مجھے سب سے بہتر اور سب سے اچھی دکھائی دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو گلے سے حرام لقمہ نہ اترنے دو، اپنے گلے کی حفاظت کرو۔ اور جب کسی کے گھر پر جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور جب لوگوں کے درمیان میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ 4 باتیں اتنی عظیم باتیں ہیں کہ جن باتوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک پوری لائف ٹائم اور ایک لانگ ٹائم کو ریوائز کیا ہے کہ میں نے کیا کیا، اور نبیوں کا تجربہ اور نبیوں کا علم جو علم الہی ہوتا ہے ان سے یہ باتیں مجھے حاصل ہوئی، اور ان سے حاصل ہونے والی باتوں میں سے میں یہ 4 باتیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ 4 باتیں اتنی عظیم ہیں کہ یہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ چونکہ زبان، یہ جو آخری نصیحت ہے کہ جب لوگوں کے درمیان میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت بے پناہ ضروری ہے۔ روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ من اخاف الناس من لسانہ، لوگ جس کی زبان سے ڈرتے ہیں۔ اگر پبلک لوگ کسی کی زبان سے ڈریں تو وہ اپنی اصلاح کرے، وہ کم بخت ہے، وہ اہل نار ہے۔ لہذا زبان کے سلسلے میں اور زبان کی حفاظت کے بارے میں کتنی باتیں کہی گئی ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے اذا تم العقل نقص الکلام، کم بولنا، زبان کی حفاظت، یعنی بس اتنا بولے جتنی ضرورت ہے۔ زبان کی حفاظت یہی ہے، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو وہ کم بولنے لگتا ہے۔ اذا تم العقل، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو نقص الکلام، وہ کم باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ کم باتیں کرنا یہ عقل کی بلندی کی علامت ہے۔ اور یہ جناب لقمان نے کس طریقے سے نصیحت کی ہے کہ میں نے اتنے نبیوں کی خدمت کی ہے، اور ان کی باتوں میں سے بس یہ 4 باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو تمہاری زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ جب لوگوں کے درمیان میں جانا تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ زبان کی حفاظت بے پناہ ضروری ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ کہا کہ لوگوں کے بارے میں وہ باتیں نہ کہو کہ جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ اگر تم ان کے بارے میں وہ باتیں کہو گے، وہ باتیں بیان کرو گے کہ جو وہ پسند نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہارے بارے میں وہ باتیں کہیں گے کہ جو وہ نہیں جانتے۔ یعنی دیکھیں یہ باتیں ہمارے بارے میں کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اسٹارٹ ہم نے کیا ہے، شروع ہم نے کیا۔ لوگوں کے بارے میں وہ باتیں نہ کریں جو وہ پسند نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں اگر زبان، یہ آخری نصیحت جناب لقمان علیہ السلام کی ہے، اس سلسلے میں اگر بات کی جائے تو زبان کی بہت بڑی اہمیت بھی ہے، اور زبان سے انسان کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ زبان اور کم بولنے کے سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا من کثر کلامہ کثر خطاؤہ ومن کثر خطاؤہ قل حیاؤہ ووراؤہ ومن قل حیاؤہ ووراؤہ مات قلبہ۔ دیکھیے کتنی عظیم بات کہی گئی۔ جو زیادہ بولتا ہے اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہے پھر وہ بے حصہ ہو جاتا ہے، یعنی عجیب سا ہو جاتا ہے، بے حس، اسے فیلنگز کا کوئی خیال نہیں رہتا، اور جب وہ بے حس ہو جائے گا تو وہ بے حیا ہو جائے گا۔ لہذا یہ زبان کو محفوظ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو بے حس ہونے سے بچاتی ہے، آدمی کو بے حیا ہونے سے بچاتی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہے، جس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہے وہ بے حس ہو جاتا ہے، وہ بے حیا ہو جاتا ہے، اور جو بے حیا ہو جاتا ہے اس کا تقوی و ورع کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی اور ورع کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل، انسان کا دل، جو دل ہے، جو مین پارٹ یہی دل ہے ہماری باڈی میں، اور اگر یہی مردہ ہو گیا تو انسان اب چاہے زندہ بھی ہو تو اس کے زندہ ہونے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ دل ہے، دل جو مخزن علم الہی ہے، جو حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، جو انسانیت کو انسانیت کے دائرے میں رکھتا ہے، یہ دل۔ اور زیادہ بولنے سے یہی دل اگر ہمارا مردہ ہو جائے تو پھر ہمارے پاس بچا ہی کیا؟ نہ ہم حق و باطل میں امتیاز پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہم علم الہی کا مخزن بن سکتے ہیں۔ تو لہذا جناب لقمان کی یہ نصیحتیں کہ جو انہوں نے یہ 4 نصیحتیں کی ہیں، اور ان 4 نصیحتوں میں بھی سب سے آخری نصیحت یہی ہے کہ جب لوگوں کے درمیان میں جانا تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یعنی یہ بے قابو نہ ہونے پائے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہی رہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے ہاتھ پیر منہ ناک، یہ سب ہماری باڈی کے پارٹس ہیں، اور ہماری باڈی کو ان سب پر کنٹرول دیا گیا ہے۔ لہذا اگر ہم ان پارٹس پر ہی کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو پھر ہم دوسروں پر کیا کنٹرول اور کیا دوسروں کی اصلاح کر پائیں گے؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ لہذا جناب لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحتیں کہ جو واقعاً بیش بہار ہیں، اور ان میں وہ کمال ہے کہ ان نصیحتوں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جگہ دی ہے، اور قرآن مجید میں جگہ دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بات اگر حق اور سچ ہوتی ہے تو وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اسے قیامت تک باقی رکھا جائے۔ جناب لقمان اگرچہ نبی نہیں تھے، لیکن ان کی باتیں اتنی اچھی اور اتنی سچی تھی کہ انہیں قرآن مجید میں جگہ دے کر انہیں تا قیامت باقی رکھا گیا ہے۔ لہذا آئیے ناظرین کرام، بس انہی باتوں کے بعد اب ہم مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک بس ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ماہ مبارک رمضان کے آخری دن ہیں، ان آخری دنوں میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تیری رحمت اور تیری مغفرت اور تیری برکت ہمارے شامل حال فرما۔ مالک ہمیں نار جہنم سے نجات عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔